MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ خالق کے ساتھ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ خالق اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، پوری کائنات پہ تدبیر اسی کی چلنے والی ہے، جب بادشاہت اسی کی ہے، جب حکومت اسی کی ہے، اقتدار اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے، یہ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی جائے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے۔ نہ صرف آپ لوگوں کو حکم دیتے تھے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں چیئر پہ بیٹھے ہوئے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نیکی کرو یہ نیکی کرو۔ اللہ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ام تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے وہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ایسے نہیں تھے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو حکم دیتے تھے سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے۔ آج سے پہلے جتنی بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے بڑے خاندان کا شریف انسان سے غلطی ہوتی اسے معاف کر دیتے تھے، اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور انسان، کمزور طبقے کا انسان جس کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں، اس سے چوری ہو جاتی یا اس سے کوئی جرم ہو جاتا، اس پہ حد نافذ کرتے تھے۔ دشمن کی ایک ایک غلطی بھی ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے ایمان والو اگر واقعتاً تقوی والے ہیں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے سے نہ روکے، اگرچہ کہ وہ دشمن ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں۔ ان کی ایک زرہ گم ہو گئی، راستے میں دیکھا کہ وہی زرہ جو ہے ایک نصرانی لے کے جا رہا ہے، اس کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو میری ہے، چوری ہو گئی تھی تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ کہا کہ نہیں میری ہے۔ اب دونوں میں تکرار ہو گئی، اب دونوں جو ہے قاضی شرح کے پاس پہنچے، ان کے سامنے معاملے کو رکھا۔ اب جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے، شریعت نے کہا کہ وہ دلیل پیش کرے۔ قاضی شرح نے کہا کہ علی تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ چیز تمہاری ہے، دلیل پیش کرو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا دلیل کوئی نہیں ہے، بس میں کہتا ہوں کہ میری ہے۔ قاضی شرح نے کہا نہیں، فیصلہ تب تو جو ہے نصرانی کے حق میں ہوگا، یہ زرہ تمہاری نہیں ہے، فیصلہ ہی ہے کہ نصرانی کی زرہ ہے، زرہ نصرانی کو دے دیا، علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، نصرانی کو بھیج دیا۔ نصرانی تھوڑی دور پہنچا اور پلٹ کے آ کے کہا تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عام انسانوں کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ انبیاء کا فیصلہ ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہا کہ میں ابھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ایسے انصاف کو دیکھ کر لوگ اپنے ایمان کو بدلا کرتے تھے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں دینے والا ہے، جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں دینے والا ہے، وہ ہے ایک ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، اللہ اسی دنیا میں اسے دینے والا ہے، اور دوسرا کوئی آدمی کسی پہ ظلم کیا ہے، اللہ ظالم کو مظلوم کے سامنے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرعون کی زندگی سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 50 پر 8 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، اے لوگو جب لوگوں کا تم فیصلہ کرو، معاملہ کرو، انصاف کے ساتھ کرو۔ تو حضرات، مذہب اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے، مذہب اسلام ایک انصاف پسند مذہب ہے اور انصاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ وہ آیت ہے ہر جمعہ اختتام پہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو۔ حضرات، دنیا میں جتنے پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو جو مبعوث کیا ان کی بعثت کا ایک مقصد بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ سورۃ الحدید میں فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ وہ انسانوں کے درمیان انصاف کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان مجھے جو بھیجا ہے تمہارے درمیان انصاف کرنے والا بنا کر انصاف کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرات، ان تمام آیات سے آپ نے کیا ملاحظہ کیا؟ انصاف کرنا یہ مذہب اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، ایک سچے مومن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان زندگی میں انصاف کو پکڑ لیتا ہے، انصاف کے ساتھ معاملات کو طے کرتا ہے، اس کے لیے کیا بشارت سنائی؟ کہا کہ کل قیامت کے دن سارے لوگ پریشان رہیں گے، گرمی سے پریشان رہیں گے، سورج سروں پہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، ان میں 7 قسم کے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کا سایہ انہیں میسر ہوگا۔ ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، پہلا نمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصاف کرنے والا بادشاہ معمولی بات نہیں ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، رعایا ہے، پولیس ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے، حکومت ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود تاریخ بتاتی ہے آج تک کہ بادشاہوں نے ظلم کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اقتدار رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے اللہ کے لیے بندوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو اللہ کے عرش کا سایہ میسر ہونے والا ہے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑی بشارت سناتے ہوئے کہتے ہیں المقسطون
علی منابر من نور ان یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین، کہا کہ وہ لوگ جو انصاف کے ساتھ معاملات دنیا میں کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ اپنا ہو غیر ہو، چاہے وہ ہمارا ہو یا دوسرے کا ہو، سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے عرش کے بازو میں نور کے ممبر لگے ہوں گے، نور کے ممبر لگے ہوں گے، ان نوروں کے ممبروں پہ فائز ہونے والے دنیا میں انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلتیں! اگر یہ انصاف کی صفت کسی کافر کے اندر بھی پائے جائے، کسی کافر کے اندر بھی پائے جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں مکے میں ابتدائی زمانے میں حالات بڑے مشکل ہو گئے تھے، بڑے مشکل ہو گئے تھے، جو بھی اسلام قبول کرتا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی تھی۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ تم لوگ مکہ چھوڑ کے حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ حبشہ میں وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے پاس انصاف چلتا ہے، وہ کسی پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، صحابہ جو ہے مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اور حاسدین کہاں چھوڑتے؟ مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کے جو ہے اسلام قبول کر کے حبشہ جا رہے ہیں، بہت بڑے انعامات لے کر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا، ہمارے لوگ بھاگ کر تمہاری حکومت میں آ رہے ہیں، یہ تحفے تحائف رکھ لو اور ان لوگوں کو باہر کر ڈالو۔ بادشاہ انصاف پرور تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور صفائی بیان کرنے کے لیے کہا۔ مسلمانوں میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، انہوں نے نجاشی بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی، تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، سبحان اللہ، ایسی تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد نجاشی بادشاہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کے مشرکین مکہ کے سامنے کہا، یہ لوگ جتنی باتیں کر رہے ہیں اس تنکے کے برابر بھی اس میں جھوٹ نہیں ہے، سارے کے ساری سچی باتیں کر رہے ہیں۔ تحفے تحائف ان کے منہ پہ مار دیا، کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ میری حکومت سے، انہیں یہاں رہنے سے دنیا کا کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ پیارے نبی کے اندازے کے مطابق 2 سال تک مسلمان امن کے ساتھ جو ہے حبشہ میں ٹہرے رہے، اس کے انصاف کی وجہ سے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بھی ایمان نصیب فرمایا۔ تو حضرات، انصاف بہت بڑی صفت ہے جو ہمارے اندر آنا ہے۔ آپ مذہب اسلام اور تمام آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تمام آسمانی کتابوں کا اور مذہب اسلام کا نچوڑ اگر ہم کہیں، وہ یہی عدل و انصاف ہے، وہ یہی عدل و انصاف ہے، وہ یہ ہے کہ خالق کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، مخلوق کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے۔ خالق کے ساتھ انصاف کا مطلب کیا ہے؟ خالق، اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، اس کائنات کی پوری کائنات پہ تدبیر اسی کی چلنے والی ہے، جب بادشاہت اسی کی ہے، جب حکومت اسی کی ہے، اقتدار اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے، یہ ساری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی جائے، عبادت بھی صرف اللہ کی جائے۔ اگر کوئی انسان اس کائنات کے مالک کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ اپنے ماتھے کو ٹکاتا ہے، غیروں کے در پہ ان کی تربت پہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو اسی لیے کہا گیا اس کائنات کا بدترین ظلم اگر کوئی ہے وہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ شرک اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ تو خالق کے حق میں انصاف کرنا، مخلوق کے حق میں انصاف کرنے کی تعلیم دی گئی۔ مخلوق، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ آپ نظام میراث کو لیجیے، اسلام کی ہر تعلیم میں انصاف ہے۔ نظام میراث کو لیجیے، میراث کا قانون یہ ہے شریعت کا کہ لڑکی کو 1 حصہ ملے گا تو میراث میں لڑکے کو 2 حصے ملیں گے۔ دنیا والے چیخ و پکار کرتے ہیں مذہب اسلام نے ظلم کیا ہے عورت پہ، جتنا مرد کو ملے گا اتنا ہی عورت کو ملے گا۔ شریعت کہتے، اسلام کہتا ہے مرد پہ یہ عین ظلم ہے، اس لیے کہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں میراث کے معاملے میں؟ اس لیے کہ اسلامی شریعت کا قانون ہے جتنا بھی خرچ کرنے کی ذمہ داری
جو بھی ہے شریعت نے مرد کو مکلف بنایا. جہاں جہاں خرچ کرنا ہے وہ وہاں مرد کو جانا ہے. عورت کہیں بھی ایک پائی خرچ کرنے کی جو ہے ذمہ دار نہیں ہے. یہ باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار ہے. یہ شوہر ہونے کے اعتبار سے اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار مرد ہے. ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے ماں باپ پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار مرد ہے. ایک بھائی ہونے کے ناطے اپنی بہنوں پہ خرچ کرنے کا ذمہ دار مرد ہے. شریعت نے کبھی عورت کو نہیں کہا, ایک پائی خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا. تو شریعت کا عین عدل یہ ہے کہ جب خرچ کرنے کی ساری ذمہ داری مرد پہ عائد ہوتی ہے تو ایک طرف عورت کو 5 لاکھ ملے میراث میں, تو شریعت کہتی ہے کہ عین انصاف یہ ہے کہ 10 لاکھ مرد کو ملنا چاہیے کیونکہ یہ خرچ کرنے کا مکلف ہے. تو حضرات, شریعت انصاف کی تعلیم دیتی ہے, انصاف کے ساتھ معاملات کرنے کی تعلیم دیتی ہے. ہر معاملے میں ماں باپ کے ساتھ ہو, یتیموں کے ساتھ ہو, دنیا کے ہر طبقے کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دیتی ہے. آج سچ کہیں, ایک اہم بات یہ ہے, آج اولاد بگڑ رہی ہے, اولاد نافرمان بنتے جا رہی ہے, ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتی ہے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے. بہت سارے وجوہات, اس میں سب سے بڑا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے اندر ایک خامی یہ ہے کہ بچے ہیں گھر میں, ایک بچے کو الگ نگاہ سے دیکھنا, دوسرے بچے کو الگ نگاہ سے دیکھنا. جس کی طرف اس کا میلان ہے, محبت زیادہ ہے, اس بچے کو اچھا کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پہناتے ہیں, اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. اور جس بچے کی طرف میلان نہیں ہے, محبت نہیں ہے زیادہ, تو اس بچے کو نہ کھلاتے ہیں, نہ اچھا پہناتے ہیں, نہ اس کی خواہشات کے مطابق اس کی خواہشات پوری کرتے ہیں. تب تو بچے باغی بنتے ہیں. وہ بچے, میرا باپ تو وہ تھا جو بھائی کو اس طریقے سے دیکھتا تھا اور مجھے اس نظر سے دیکھتا تھا. شریعت نے کہا یہ ناجائز ہے. ہاں, زندگی کا میلان کسی کی طرف ہو سکتا ہے. یعقوب علیہ السلام کا میلان یوسف علیہ السلام کی طرف تھا, لیکن اس میلان کی وجہ سے, اس محبت کی وجہ سے معاملات میں جو ہے گڑبڑ کرنا, کسی کو زیادہ کسی کو کم دینا, شریعت نے کہا یہ حرام ہے. کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ اپنے ایک بیٹے کو میراث کے وقت میں زیادہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ خدمت گزار ہے, زیادہ جو محنت کرنے والا ہے, اور ایک بیٹے کو جو ہے کم دیتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہ بہت کچھ کمایا ہے. شریعت نے کہا حرام ہے, حرام ہے یہ تقسیم. آپ کی جو بھی خدمت کر رہا ہے, جو خدمت نہیں کر رہا ہے وہ گنہگار ہوگا, نہیں کرنے والا. لیکن تقسیم کی بات جب آئے گی, سب بیٹوں میں آپ کا پورا مال انصاف سے تقسیم ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میراث کے قوانین بیان کرنے کے بعد سورۃ النساء میں فرماتا ہے تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وذلك الفوز العظيم. جو انسان اللہ کے مقرر کردہ حدودوں کا احترام کرتا ہے, اللہ نے جو میراث کی تقسیم بتائی ہے اس پہ عمل کرتا ہے, اللہ اسے ان قریب جنت میں ڈالے گا, ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور یہی بڑی کامیابی ہے. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. کہا کہ جو انسان اللہ کے مقرر کردہ قوانین کو پامال کرتا ہے, میراث کے جو قوانین اللہ نے بتائے اس پہ عمل نہیں کرتا, ان قریب اللہ اسے جہنم میں ڈالنے والا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ رسوا کن عذاب اسے ملنے والا ہے. جو انسان اس طریقے سے اپنے بچوں میں ناانصافی کرتا ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہا کہ اللہ کے نبی, میں ایک تحفہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں, اور میرے بیٹے کی ماں یعنی میری اہلیہ نے جو ہے آپ کو گواہ بنانے کے لیے کہا ہے, آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا, آپ کے کئی بیٹے ہیں؟ ہاں کئی بیٹے ہیں. کیا سب کو بھی تحفہ دینا چاہتے ہو, انعام دینا چاہتے ہو؟ کہا کہ سب کو انعام نہیں, بس ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں. کہا کہ نہیں, جائز نہیں. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واعدلوا بین اولادکم, اپنے اولاد کے حق میں انصاف کا برتاؤ کرو. ایک بیٹے کو ہدیہ اور دوسرے بیٹے کو نہ دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اسلام نے ہر طبقے کے ساتھ, اولاد کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے. آئیے اس تناظر میں میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے.
نہ صرف آپ لوگوں کو حکم دیتے تھے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں چیئر پہ بیٹھے ہوئے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نیکی کرو یہ نیکی کرو۔ اللہ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ ام تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے وہ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ایسے نہیں تھے میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگوں کو حکم دیتے تھے سب سے پہلے خود عمل کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک عورت تھی فاطمہ مخزومیہ، ایک عورت بڑی شریف خاندان کی عورت، بڑے اعلیٰ خاندان کی عورت، اسے چوری ہو گئی۔ اب شریعت کا قانون ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد ہو یا عورت اگر چوری کرے، اسلامی حکومت اگر موجود ہے، شریعت کا قانون ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب بات پھیل گئی تو بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، اتنی شریف خاندان کی عورت، اتنی اعلیٰ خاندان کی عورت، اس کا ہاتھ کیسے کاٹا جائے گا اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں گے؟ صحابہ میں ایک صحابی تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جسے پیارے نبی بے حد چاہتے تھے، اور ان کا نام کا ٹائٹل ہی تھا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے۔ لوگوں نے کہا کہ ذرا سفارش کرو تھوڑا سزا میں تخفیف ہو جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی بڑی خاندان کی عورت ہے، بڑی شریف خاتون ہے، چوری ہو گئی ہے، اب یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے بہت بڑی سزا ہے، کوئی اور سزا دیجئے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا اتشفع حدا من حدود اللہ، کیا اللہ کے حد نافذ کرنے کے درمیان تم سفارش بن کے آئے ہو؟ کہا کہ اے اسامہ کان کھول کے سن لو، یہ فاطمہ مخزومیہ کی بات کیا کرتے ہو، یہ فاطمہ مخزومیہ کی بات کیا کرتے ہو؟ میری بیٹی فاطمہ اگر یہ چوری کی ہوتی تو یہ محمد اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹا ہوتا صلوات اللہ وسلم علیہ۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ کہا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد ویم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ کہا کہ اسامہ کان کھول کے سن لو، آج سے پہلے جتنی بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان میں سے بڑے خاندان کا شریف انسان سے غلطی ہوتی اسے معاف کر دیتے تھے، اسے چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور انسان، کمزور طبقے کا انسان جس کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں، اس سے چوری ہو جاتی یا اس سے کوئی جرم ہو جاتا، اس پہ حد نافذ کرتے تھے۔ ویم اللہ، یاد رکھو اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ غلطی کی ہوتی میں اس کے ہاتھ کاٹنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ پاکیزہ تعلیمات ہیں جو انصاف کرنے پر ہمیں مجبور کرتی ہیں۔ حضرات، یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے چہیتے صحابی ہیں، ان کے ساتھ بھی پیارے نبی نے انصاف کا معاملہ کیا۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی ایک بہن تھی ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، محلے میں لڑائی ہو گئی، یہ خاتون انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن نے جو ہے ایک اور ایک خاتون کو لڑائی میں مار کے اس کا دانت توڑ دیا۔ اب بڑا معاملہ ہو گیا، اب آگے والے لوگ جس کا دانت ٹوٹا ہے پیارے نبی کی خدمت میں بیٹھ گئے، کہا کہ اے اللہ کے نبی انصاف دلائیے، انصاف دلائیے، انس بن نضر کی بہن نے ہماری خاتون کا دانت توڑا ہے، انصاف تمہارے دربار میں ملنے والا ہے، ہمیں بھی دانت توڑنا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے نا تھوڑا معاف کر دیں، تھوڑا معاف کر دیں۔ پیارے نبی نے سفارش کی، کہا کہ معافی کی کوئی بات نہیں، ہم بھی دانت توڑنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس، اللہ کی کتاب کہتی ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
والجروح قصاص، کہا کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کیا، قتل کے بدلے قتل ہے، کوئی ناحق کسی کی آنکھ پھوڑا تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کسی کا کوئی ناحق کان توڑا تو کان کے بدلے کان ہے، کوئی ناحق کسی کا دانت توڑتا ہے تو دانت کے بدلے دانت ہے۔ کہا کہ اللہ کے بھی یہ نہیں ہو سکتا، کیسے میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ پیارے نبی نے کہا کتاب اللہ القصاص۔ انس تم کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ کی کتاب قصاص کی بات کر رہی ہے۔ اب اپنی بہن کی محبت میں شرسار تھے، ڈوبے ہوئے تھے، قسم کھا لی اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ نافرمانی نہیں تھی، بہن سے اتنی دلی محبت تھی کہ کیسے دانت توڑا جائے، غلطی ہو گئی ہے، قسم کھا لی۔ ادھر انصاف ہو رہا تھا، اوپر سے سبحان اللہ رب العالمین کے یہ سب سے بڑے متقی بندے تھے، ان کی یہ قسم کھا لینا تھا، اللہ نے آگے والوں کی دلوں کو جو بدل دیا۔ وہ لوگ تو 1 منٹ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دانت کا بدلہ دانت چاہیے، جب انہوں نے یہ قسم کھائی کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے انہیں معاف کر دیا، معاف کر دیا انہیں۔ پیارے نبی نے فوراً کہا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہا کہ لوگوں سن لو، دنیا میں اللہ کے بعض بندے دنیا میں ایسے چلتے پھرتے موجود ہیں، اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے قسم کھا لے، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے انسانوں کے دلوں کو بھی بدلنے والا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا تقوی تھا، وہ ولی اللہ تھے، اللہ نے ان کی اس تقوی کی وجہ سے ان کی بات کی لاج رکھی۔ تو حضرات کیسے انصاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، کیسے انصاف ہمیں سکھایا ہے۔ مسلمان تو مسلمان چھوڑیے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آج ہمیں اپنا ہو تو الگ فیصلہ، کوئی اور ہو تو الگ فیصلہ ہم کرتے ہیں، لیکن شریعت نے ہمیں اس تعلیم نہیں دی۔ پیارے نبی نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا الا ان اموالکم واعراضکم الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا، جہاں مسلمانوں کے خون کو، مال کو، عزت و آبرو کو محترم قرار دیتے ہوئے کہا ہر ایک انسان کی جان، مسلمان کی جان، مال و آبرو ویسے ہی محترم ہے جیسے شہر مکہ محترم ہے، آج کا دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے۔ کہا کہ اسی طریقے سے جو ہے مسلمان کی عزت و آبرو، اس کا مال اور اس کی جان محفوظ ہے۔ جہاں ایک طرف یہ بات کہی تو غیر مسلموں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ کوئی غیر مسلم آدمی اسلامی حکومت میں آتا ہے، اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کے رہتا ہے یا ویزا لے کے آتا ہے، تو کہا کہ ایسے غیر مسلم آدمی کو جو معاہد ہے، اسے اگر کوئی قتل کرتا ہے، من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنہ وان ریحها لیوجد من مصیرة 40 عاما، کہا کہ جو انسان کسی ایسے غیر مسلم کو جو ویزا کے ساتھ یا مسلمان کنٹری میں جو ٹیکس دے کے رہتا ہے، معاہد جسے کہلاتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے، وہ جنت میں جانا تو چھوڑو، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہی انصاف ہے۔ آپ دیکھیے کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، تاریخ کی کتابوں میں ایسا انصاف آپ دکھائی نہیں سکتے، ایسا انصاف صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں، شریعت محمدیہ ہی میں آپ کو ملیں گے۔ آپ کو سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، سریہ بئر معونہ۔ کیا واقعہ ہے؟ بنو عامر کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی ہمارا پورا قبیلہ اسلام قبول کیا ہے، اب ہمارے درمیان دین کی تعلیمات سکھانے والا کوئی نہیں ہے، دینی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے صحابہ میں سے جو جگت حافظ ہیں اور جگت علماء اکرام ہیں انہیں ہمیں ہمارے پاس بھیج دیجئے اور ہم جو ہے دین سیکھیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ کو غیب کا علم تھا؟ غیب کا علم تو آپ کو نہیں تھا۔ پیارے نبی نے 70 علماء صحابہ کو جو مخصوص تھے انہیں چنا اور ان کے قبیلے کو بھیجا، اور یہ ظالم لوگ جب قبیلے میں پہنچے، قبیلے میں پہنچنے کے بعد غدر کیا، غداری کی، کہا کہ تم سے ہم کوئی دین سیکھنے کے لیے نہیں لائے ہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لائے ہیں۔
اللہ اکبر. ایسے میں 70 صحابہ کو ان لوگوں نے، ظالم لوگوں نے شہید کر دیا، مار ڈالا. ان میں سے ایک صحابی تھے عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ، کسی طریقے سے اپنی جان بچا کے نکل آ رہے تھے. راستے میں، مدینے کے راستے میں 2 آدمی ملے جو غیر مسلم تھے. مدینے کے راستے میں ملے اور ان سے بات چیت ہوئی عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ کی. انہوں نے اپنا ساری تفصیلات بتائے اور کہا کہ ہم قبیلے بنو عامر کے لوگ ہیں، جو قبیلہ کے 70 صحابہ کو نہ قتل کیا ہے انہی کے قبیلے کے ہم 2 آدمی ہیں. عمر بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ وہی خاندان کے، وہی قبیلے کے لوگ ہیں. فوراً تلوار نکالا، دونوں کو قتل کر دیا. اور انہیں بعد میں پتا چلا یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے آ رہے ہیں اور آپ نے انہیں امن کا جو ہے ایک لیٹر دے رکھا تھا. بڑے پشیمان ہو گئے، پیارے نبی کی خدمت میں گئے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیا غلطی ہوگی میری؟ ان کے قبیلے کے لوگوں نے ہمارے 70 صحابہ کو غدر سے قتل کیا، ناحق قتل کیا. میں نے جو ہے ان کے 2 آدمیوں کو مار دیا، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نے انہیں امن دے رکھا ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف پہ قربان جائیے. ایسا انصاف آپ کو شریعت محمدی ہی میں ملے گا، دنیا کے کسی قانون میں ایسا انصاف نہیں ملے گا. اپنے 70 صحابہ، معصوم صحابہ کے ادھر شہید ہونے کے باوجود پیارے نبی نے ان دونوں کا جو ہے خون بہا عطا کیا، ان دونوں کی دیت اس قبیلے کو، اس خاندان کو عطا کیا، جبکہ انہوں نے ہمارے صحابہ کے 70 صحابہ کو انہوں نے مارا. یہ انصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے کسی قانون میں نہیں ملے گا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، غیر مسلموں کے مال کو بھی پیارے نبی نے محترم قرار دیا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کافر تھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو اس زمانے میں جو ہے لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو آ رہے تھے تو 2 غیر مسلموں کے ساتھ آ رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو مار دیا، ان کے پاس جتنا مال تھا اٹھا کے پیارے نبی کی خدمت میں لائے. کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور یہ مال ہے میں اپنے ساتھیوں کو مار کے آپ کی خدمت میں لایا ہوں. اللہ اکبر. قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر. پیارے نبی نے کہا اے مغیرہ اما الاسلام فقد قبلنا، کہا کہ اے مغیرہ تمہارے اسلام کی بات رہی تو تمہارا اسلام قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، لیکن وَأَمَّا الْمَالِ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ وَقِيَانَةٍ، رہا وہ مال غداری سے حاصل کیا ہوا مال ہے، دھوکے سے حاصل کیا ہوا مال ہے، اگرچہ کہ غیر مسلم کا کیوں نہ ہو، تم نے غداری سے حاصل کیا، اس مال کو ہم چھوئیں تک نہیں، اس مال کو ہم نہیں لیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو انہیں کے حوالے کر دیا. تو حضرات کیسے انصاف ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا بلکہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ہزاروں نمونے انسانیت کے سامنے رکھے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی تعلیم دی. دشمنوں کے ساتھ انصاف، اللہ اکبر. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا. اپنوں کے ساتھ انصاف کرنا بہت آسان ہے. دشمن کی چھوٹی غلطی بھی پہاڑ کے برابر ہمیں نظر آتی ہے، دشمن کی ایک ایک غلطی بھی ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے. قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اے ایمان والو، اگر واقعتاً تقوی والے ہیں، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے سے نہ روکے، اگرچہ کہ وہ دشمن ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو. اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت قریب ہے. آپ جانتے ہیں خیبر کو مسلمانوں نے فتح کیا، وہ زمین پوری مسلمانوں کے ماتحت آ گئی. وہاں اس جگہ پر یہودی بستے تھے. یہودی من حیث القوم کتنی بری قوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ تمہیں یہاں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، خیبر میں ہی رہو، یہاں پر زندگی گزارو. شرط یہ ہے کہ یہاں کی جو پیداوار ہوگی، سالانہ پیداوار، تمہارے لیے ایک حصہ ہوگا، ہمارے لیے ایک حصہ ہوگا، تمہارا آدھا اور ہمارا آدھا ہوگا. اس کی پیداوار میں دونوں جو ہے آدھا آدھا حصہ بانٹ لیں گے. اسی بات پر صلح ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی کٹائی کا وقت ہوا
تو اس وقت میں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اس زمانے میں ایک ہوتا ہے فصل کو اتاری جاتی ہے, تولا جاتا ہے, اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اتنی مقدار ہے. اس زمانے میں عربی زبان میں کہتے ہیں خراس. خراس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک اندازہ کرے گا اور ٹھیک عین بتائے گا, ٹھیک بتائے گا کہ کتنے کلو نکلنے والا ہے اور کتنے ٹن نکلنے والا ہے. انہی صحابہ میں سے ایک ماہر جو ہے خراس جو تھے وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا, جاؤ خیبر جاؤ, وہاں کٹائی کا وقت آیا ہے, وہاں پر ہمارا کتنا بنتا ہے اور یہودیوں کا کتنا بنتا ہے اندازہ لگا کے آؤ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور باغ میں جو ہے 2 چکر لگائے. یہودیوں نے تحفے تحائف پیش کیے اور یہ رشوت کے طور پر دیا, کہا کہ لے لو ہمارے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کرو. وہ سمجھ رہے تھے جو ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے یہودیوں سن لو, اللہ کے لیے مجھے تم سے دشمنی ہے, اللہ کے لیے مجھے تم سے دشمنی ہے, اس لیے کہ تمہارے آبا و اجداد وہ انسان تھے جو انبیاء کے قاتل ہیں. تم من حیث القوم اتنی خراب قوم ہے, میرے پاس ایک کتا اور خنزیر کی بھی حیثیت ہے, تمہاری اس کے برابر بھی میرے پاس حیثیت نہیں ہے. لیکن یاد رکھو تم سے میری اتنی بڑی دشمنی ہونے کے باوجود میں ذرا برابر بھی تمہارے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہوں. اور جو اندازہ لگایا اس کے مطابق عین ٹھیک بتایا کہ ہمیں اتنا ملنے والا ہے اور تمہیں اتنا ملنے والا ہے. اس انصاف کو دیکھ کر یہودی گھٹنوں کے بل گر گئے. کہا قامت السماوات والارض, کہا کہ آسمان و زمین اگر قائم ہے, ایسے انصاف کرنے والوں کی وجہ ہی سے دنیا قائم ہے. اگر انصاف کرنے والے دنیا سے چلے جائیں یہ دنیا برباد ہو جائے گی, قیامت شروع ہو جائے گی. تو حضرات کتنی بڑی دعوت ہے, کتنا بڑا پیغام ہے انسانیت کے لیے. دشمن ہونے کے باوجود, یہودی ہونے کے باوجود عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا. یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں, وقت کے خلیفہ ہیں. ان کی ایک زرہ گم ہو گئی. راستے میں دیکھا کہ وہی زرہ جو ہے ایک نصرانی لے کے جا رہا ہے. اس کے پاس گئے, کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو میری ہے, چوری ہو گئی تھی تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ کہا کہ نہیں میری ہے. اب دونوں میں تکرار ہو گئی. اب دونوں جو ہے قاضی شرح کے پاس پہنچے, ان کے سامنے معاملے کو رکھا. اب جو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری ہے, شریعت نے کہا کہ وہ دلیل پیش کرے. قاضی شرح نے کہا کہ علی تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ چیز تمہاری ہے, دلیل پیش کرو. علی رضی اللہ عنہ نے کہا دلیل کوئی نہیں ہے, بس میں کہتا ہوں کہ میری ہے. قاضی شرح نے کہا نہیں, فیصلہ تب تو جو ہے نصرانی کے حق میں ہوگا, یہ زرہ تمہاری نہیں ہے. فیصلہ یہ ہے کہ نصرانی کی زرہ ہے. زرہ نصرانی کو دے دیا, علی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا, نصرانی کو بھیج دیا. نصرانی تھوڑی دور پہنچا, عیسائی جو ہے تھوڑی دور پہنچا اور پلٹ کے آ کے کہا تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عام انسانوں کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ انبیاء کا فیصلہ ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہا کہ میں ابھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے بندے ہیں. ایسے انصاف کو دیکھ کر لوگ اپنے ایمان کو بدلا کرتے تھے. حضرات زندگی میں انصاف کرنے والے بنو, ظلم کرنے والے کبھی نہ بنے. ظلم اتنی بدترین صفت ہے. آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لو, کتنے لوگ ہیں کسی کا مال ہڑپ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے, کوئی کسی کی زمین ہڑپ کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی کسی کو مارنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے, کوئی کسی پہ تہمتیں لگاتا ہے. اللہ کے بندو یاد رکھو, اگر تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کی زمین ہڑپ کی ہے, اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے, اگر دنیا میں دینا ہو تو دے دو, مال کا بدلہ مال سے ادا ہو سکتا ہے, زمین کا بدلہ زمین سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے, لیکن آخرت وہ فیصلہ ہوگا, وہ دن ہوگا جس دن اگر تم نے کسی کی زمین ناحق ہڑپ کی ہے, کسی کا مال ناحق ہڑپ کیا ہے, کسی کو ناحق مارا ہے, کسی پر ناحق تہمت لگائی ہے, نہ وہ زمین ہوگی, نہ درہم ہوں گے, نہ مال ہوگا, نہ متاع ہوگا, ان کے سارے لوگوں کے قرض کو تم کیسے چکاؤ گے؟ اپنی نیکیوں کی شکل میں چکاؤ گے. کتنا بڑا مظلوم ہے وہ انسان. حدیث پہ غور کیجئے, پیارے نبی نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ مل المفلس,
من المفلس، کہا کہ صحابہ بتاؤ غریب آدمی کون ہے، فقیر آدمی کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. کہا کہ اللہ کے نبی عام بات ہے جس کے پاس درہم نہیں، مال نہیں، متاع نہیں، وہ فقیر آدمی ہے، محتاج آدمی ہے. پیارے نبی نے کہا نہیں نہیں، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه فطرحه ثم طرح في النار. کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہے کل قیامت کے دن نماز کا بڑا ثواب لے کے آیا ہوگا، صف اول کا مصلی ہوگا، زکات دیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، حج کیا ہوگا، بہت ثواب لے کے اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. اسی اسنا میں ایک شخص آئے گا، کہے گا اے اللہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اس نے ناحق مجھے گالی دی تھی اور میں اسی کے انتظار میں تھا. عدل قائم ہونے والا ہے قیامت کے دن، اے اللہ آج تیرے دربار میں مجھے انصاف چاہیے. اللہ اس کی نیکیوں کو کاٹ کے اسے دے گا. اور دوسرا آئے گا، کہے گا کہ اے اللہ یہ وہ انسان ہے دنیا میں ناحق اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، اللہ نیکیاں اٹھائے گا اسے دے دے گا. اور تیسرا آئے گا، کہے گا اے اللہ یہ وہ انسان ہے جو دنیا میں میرا مال ہڑپ کیا تھا، نیکیوں کو اٹھا کے اسے دے دیا جائے گا. اس طریقے سے آنے والے شکایت کرنے والے اتنے ہو جائیں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور بھی شکایت کرنے والے باقی ہوں گے. اللہ ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے سر پہ ڈالے گا. فَطُرِحَهُ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اسے اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. بتاؤ میرے بھائیو اس سے بڑا مفلس کون ہے جو آخرت میں ساری نیکیوں کا ڈھیر لایا ہو لیکن اللہ کا حق ادا کرنا تو جانتا تھا لیکن بندوں کے حقوق کو پامال کر رہا تھا، وہ کیسے آخرت میں کامیاب ہوگا؟ اسی لیے یہ دو حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اور ایک ایسی ہی حدیث ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الدماء، پہلا سوال بندے سے خون کے بارے میں ہوگا، کسی کا ناحق اگر خون بہایا ہے. علماء نے شارحین حدیث نے بیان کیا ہے اللہ کے حق کے بارے میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، بندوں کے حق کے بارے میں پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا، ان کے حقوق کے تعلق سے ہوگا کہ کہیں ان کے حقوق کو تو یہ ہڑپ نہیں کیا ہے. تو حضرات حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کے ساتھ انصاف، بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے بنو، دنیا اور آخرت میں نجات پاؤ گے. اگر دنیا میں ظلم کرو گے، کسی کا مال نہ ہڑپ کرو گے، کسی کے اوپر ظلم کرو گے، کسی کو ستاؤ گے، یاد رکھو اللہ کا قانون ہے دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں دینے والا ہے، جس کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں دینے والا ہے. وہ ہے ایک ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ، اللہ اسی دنیا میں اسے دینے والا ہے. اور دوسرا کوئی آدمی کسی پہ ظلم کیا ہے، اللہ ظالم کو مظلوم کے سامنے ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. فرعون کی زندگی سے آپ سبق حاصل کر سکتے ہیں. تو انصاف کرنے والے بنو، انصاف کے علم بردار بنو، یہی ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہمیں زندگی میں ہمیشہ انصاف کرنے والے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ زندگی میں کسی بھی معاملے میں ظلم کرنے سے اے اللہ ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم تمام کو دیندار بنا. اے اللہ ہم تمام کا حسن خاتمہ نصیب فرما. اللهم آمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كلم ملك بر رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز بھائیو، آپ جانتے ہیں یہ مسجد السلام ہے جس میں آنے والے مصلیوں کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے آنے والے مصلیوں کے لیے اور ہفتہ واری دروس میں حاضر ہونے والے مصلیوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے الحمدللہ یہاں پر ہر طرح کی سہولیات کا ہم انتظام کرتے ہیں. اور یہ مسجد السلام سے جڑا ہوا مدرسۃ السلام ہے جس میں طلباء پڑھتے ہیں. سارے طلباء کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے. ایسے میں آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دے کر جانے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.